مہربانی سر. جیسے منسٹر صاحب نے کہا کہ ایف سی فرنٹیئر کنسٹیبلری 1915 کے فرنٹیئر کنسٹیبلری ایکٹ کے تحت کام کر رہی تھی. اب اس ایکٹ کو 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے جس میں اس کی تبدیلی کی ضرورت ہے. اسی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو فرنٹیئر کنسٹیبلری کو ری اسٹرکچر کیا گیا. اس ری آرگنائزیشن کے دو بنیادی مقصد ہیں. ایک، ہمارے پرانے لاء کے تحت جو سٹرکچرز ہیں ایف سی کے اندر وہ 3 لیولز پہ ہیں. ایک کمانڈ کا لیول کمانڈانٹ کے طور پر، دوسرا ڈسٹرکٹ آفیسر کے طور پر، ہمارے ڈسٹرکٹ اپنے ایف سی کے اپنے ڈسٹرکٹس ہیں، اور تیسرا پلاٹون کا سٹرکچر. ان سٹرکچرز کو کمانڈ ٹیئرز ایڈ کرنے کے لیے پلاٹون اور پلاٹونوں کو ملا کر کمپنیز اور کمپنیز کو ملا کر ونگز کے طور پر سٹرکچر کیا جائے گا. اور ونگز پھر ڈی آئی جی کی کمانڈ میں ہوں گے اور آگے پھر کمانڈانٹ اس کو کمانڈ کریں گے، آئی جی کمانڈ کریں گے. ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اس ٹوٹل ری اسٹرکچرنگ میں ہمارے 41 ونگز بنیں گے. اس میں سے 36 ونگز جو ہیں وہ سیکیورٹی ڈویژن کے ہوں گے. اور سیکیورٹی ڈویژن میں یہ بات اہم ہے کہ یہ تمام وہ ایف سی کے جوان اور افسران ہوں گے جو آلریڈی ایف سی میں سرو کر رہے ہیں، اور ان کی آئندہ ریکروٹمنٹ اور آئندہ تربیت بھی ٹریڈیشنل سسٹم کے تحت ہوگی. آپ جانتے ہیں کہ ایف سی کی اوریجن میں یا ہمارے خیبر پختونخوا کے ٹرائبل سٹرکچرز پہ یہ بیس کرتی ہے. اس پراؤڈ ہسٹری کو مینٹین کرتے ہوئے جو ہمارا مین سیکیورٹی ڈویژن ہے جو کہ 36 ونگز پر مشتمل ہے، اس کا ٹریڈیشنل سسٹم آف ریکروٹمنٹ اور ٹریڈیشنل سسٹم آف پلاٹون برقرار رہے گا. ایف سی کے اندر ایک اور ڈویژن کریٹ کیا جا رہا ہے جو 6 ونگز پر مشتمل ہوگا، جس کو ہم فیڈرل ریزرو ڈویژن کہیں گے. فیڈرل ریزرو ڈویژن میں 2 اہم پہلو ہیں. ایک رائٹ سپورٹ ونگز ہوں گے 5، اور ایک ونگ ہوگا اسپیشل پروٹیکشن ونگ کا. آپ جانتے ہیں کہ ایف سی کی جو فورس ہے اس کو پروونشل گورنمنٹس کی اور اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری پولیس کی سپورٹ کے لیے ہم مختلف مواقع پر، محرم ہو، پولیو کی ڈیوٹیز ہوں، الیکشنز ہو، ڈپلوائے کیا جاتا ہے. اس ڈپلائمنٹ کو آسان بنانے کے لیے فیڈرل ریزرو ڈویژن قائم کیا جائے گا جو صرف 6 ونگز پر مشتمل ہوگا، جس میں سے 5 رائٹ کنٹرول ونگ ہوں گے اور ایک اسپیشل پروٹیکشن ونگ ہوگا، جو ہم آلریڈی مختلف آفیسز کو اور مختلف دفاتر کو پروٹیکشن دیتے ہیں. یہ بات ذہن میں رہے کہ اس کا بنیادی مقصد اس ری آرگنائزیشن کا صرف اور صرف کمانڈ سٹرکچر کی ٹیئرز کو امپروو کرنا، فورس کے مورائل کو بہتر بنانے کے لیے ان کی آپریشنل ریکوائرمنٹس کو پورا کرنا، اور ایک ڈویژن ایف سی کے اندر قائم کرنا جو ایف سی کی اوور آل کمانڈ کے اندر رہے گا. یہ بنیادی مقصد ہے. اس کے لیے وفاقی حکومت نے فرنٹیئر کنسٹیبلری جو کہ اب فیڈرل کنسٹیبلری ہوگی، اس کی آپریشنل ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان ضروریات کو پورا کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے لیے ہم شکر گزار ہیں. آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایف سی جس کو ہم فرنٹیئر کنسٹیبلری کہتے تھے، یہ 423 لوگوں کی شہادت کی امین فورس ہے. اس کا اوریجن بارڈر ملٹری پولیس اور سمانہ رائفلز کے مرجر سے ہوا تھا 1913 میں، اور 1915 میں یہ ایکٹ آیا. ہم 1958 کے رولز کے تحت آپریٹ کر رہے ہیں. یہ وقت کی ضرورت تھی کہ اس ری آرگنائز کیا جائے اور موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق اس کو ری اسٹرکچر کیا جائے. یہ وہ فورس ہے جس نے بارڈر سیکیورٹی سے لے کر انٹرنل سیکیورٹی کے تمام پہلوؤں،
جس میں سیکیورٹی ڈیوٹیز شامل ہیں. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا, خاص طور پر ڈپلومیٹک سیکیورٹی. پاکستان بھر میں کراچی, اسلام آباد اور پشاور میں 106 ایسی ڈپلومیٹک اسٹیبلشمنٹس ہیں جن میں ایف سی اس وقت بھی اپنی ڈیوٹی دیتی ہے. اس وقت بھی جی بی میں ایف سی کی ڈپلائمنٹ موجود ہے. اس وقت آزاد کشمیر میں ایف سی کی ڈپلائمنٹ موجود ہے. اس وقت اسلام آباد میں ڈپلومیٹک سیکیورٹی اور دوسری سیکیورٹی ضروریات کے لیے ایف سی موجود ہے. تو ہمارا سیکیورٹی ڈویژن یہ تمام ڈیوٹیز اسی طرح سر انجام دے گا جس طرح پہلے دے رہے ہیں. بہت شکریہ. میں آپ کے ایک تو گزارش کروں گا کہ سوالات صرف آج اسی پر فوکسڈ ہوں گے. آپ کی مہربانی بڑی اہم. اور دوسرا دوبارہ سے میں ایک دفعہ کہہ دوں کہ حکومت پاکستان نے فیڈرل کانسٹیبلی کو بنانے کا یا ریسٹرکچر کرنے کا آرڈیننس سے فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ ایف سی کی جو سروسز پچھلے کئی دہائیوں سے پاکستان کی داخلی سلامتی کے لیے ہیں وہ انتہائی نمایاں ہیں. اسی ایف سی کو ریسٹرکچر کیا گیا ہے, ری ویمپ کیا جائے گا, اور یہ آرڈیننس ہے جس سے اسے کیا جا رہا ہے. کوئی اس بات کو کنفیوز نہ کرے کہ یہ فیڈرل پولیس ہے, یہ فیڈرل کانسٹیبلی ہے. ایف سی ول ریمین ایف سی. اسی طرح وہ 18th امینڈمنٹ ہو یا کانسٹیٹیوشن کی جو سکیم ہے اس کے اندر رہتے ہوئے صوبے اور وفاق کے جو اختیارات ہیں اور ان کی وہ سروسز جسے اکنالج کیا گیا ہے اور ان کو بھی ایٹ پار لایا گیا ہے باقی فورسز کے, پولیس اور رینجرز ہو دوسری, اسی طرح ان کی سیلریز, ان کی بھرتی, ان کا باقی سٹرکچر یعنی سروس سٹرکچر بھی نہیں تھا, وہ تمام چیزیں اسی فورسز کی طرح ہوں گی کیونکہ یہ سروسز بھی وہی کر رہے ہیں. سو یہ ری ویمپ ہے, ری سٹرکچر ہے, اور ایف سی فیڈرل پولیس نہیں ہے, یہ فیڈرل کانسٹیبلی ہے. ایف سی ول ریمین ایف سی. اور باقی اگر کسی کو کوئی ابہام ہو تو کائنڈلی پہلے آرڈیننس پڑھے, اور آرڈیننس بھی ہم نہ کرتے اگر جولائی میں عموماً پارلیمان میں نہ قومی اسمبلی کے سیشن ہوتے ہیں اور نہ سینٹ کے, کیونکہ بجٹ کی بعد یہ دونوں سیشنز نہیں تھے, تو اس مجبوری پر یہ آرڈیننس کیا گیا. اور یہ عام اس میں کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے سوائے ایک نام کی تبدیلی اور اس کو ریسٹرکچر کرنے کے حوالے سے. باقی یہ بالکل پارلیمان میں بھی جائے گا, وہاں ڈسکس بھی ہوگا, لیکن یہ ایک ایسا اقدام ہے جو پاکستان کی داخلی سلامتی کے لیے ضروری تھا اور اس کے بغیر آج کے موجودہ حالات میں گزارا نہیں ہے. سو اسی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا گیا. تھینک یو ویری مچ. یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے ریسٹرکشن کا فرمایا ہونی چاہیے تھی, اور شہدا کے یہ امین ہیں, ان کی بڑی قربانیاں ہیں پاکستان کے بارڈر پر, تو اگر ان کو کسی صوبے میں آپ بلاتے ہیں تو ان کو آپ وہ اختیارات دیں گے جو رینجرز کے پاس ہوں گے یا پولیس کے پاس ہوں گے, یا جب آپ کسی جگہ ان کو بلائیں گے تو ان کو محدود اختیارات دیے جائیں گے؟ دیکھیے یہ بالکل کلیئرٹی ہے. صوبہ جب کسی فورس کو بلاتا ہے, وہ ایف سی ہو, وہ رینجرز ہو, وہ پاک فوج ہو یا کوئی اور ادارہ, تو صوبہ ہی اس کو اختیارات دینے کا خود فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے اس فورس کو کتنا اور کیا اختیار دینا ہے اور کس مقصد کے لیے بلا رہا ہے. سو اس میں وفاق کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. وہ ریکوزیشن کرتے ہیں قانون آئین کے تحت, اور وفاق ان کو اگر اویلیبل فورس ہو تو وہ بھیجتا ہے. صوبے نے اس سے کیا کام لینا ہے, کون کون سا اختیار دینا ہے, وہ صوبے کا کام.